أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم دو حمزے ہیں، دوسرا حمزہ تسہیل سے پڑھا جائے گا۔ پہلا حمزہ بالجہر پڑھیں گے، نون ساکن پہ اخفا ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے۔ اشد شین کو دال سے ملانا ہے، معروف طریقے سے دال پڑھیں گے۔ خلقن میں خا پر ہے، لام ساکن پہ اظہار، قاف پر تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے اظہار ہے۔ خلقن ام اور السما ملا دیں گے، ام السما زیر کے ساتھ ادغام شمسی ہوگا، الف لام نہیں پڑھیں گے۔ ما میں مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے وقف کریں گے تو حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھا جائے گا، تو یہ مد عارض سکون، مد وقفی، مد متصل اور ام السما وقف کر دیا، ملائیں گے تو حمزہ پر پیش معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے بناہا، نون پر کھڑا زبر ہے اور ہا الف مدہ ہے، دو حرکات یہ لمبا کریں گے وقفاً وصلاً، لیکن جو علامت ہے وہ آیت کی علامت کے لحاظ سے ہم رک گئے چونکہ اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے۔ ملانے کی صورت میں ہا الف مدہ ہے اور یہاں پہ علامت وقفے کی لکھی ہوئی ہے، تو وقفے کا مطلب ہے اصل میں یہ الوقف مع السکت کا مخفف ہے اور یہ لمبے سکتے کی علامت ہوتی ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں، اور اس میں کیا کرتے ہیں، سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرتے ہیں لیکن سانس یہاں بھی نہیں توڑتے، تو یوں اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو بناہا رفع سمکہا فسواہا پڑھیں گے۔ پچھلی آیت کا ترجمہ آیت نمبر 27 کا، کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار کام ہے یا آسمان کو جس کو اللہ نے بنایا؟ رفع سمکہا فسواہا، را پر پڑھیں گے، فاعین جلدی پڑھیں گے، سم کہا میم ساکن پہ اظہار ہے، ہاں الف مدہ ہے، کاف باریک ہے، فسواہا سین کو واو سے ملائیں گے، وا اور ہا دونوں برابر، دو دو حرکات لمبا کریں گے۔ اس کی چھت بلند کی، پھر اسے درست کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ حمزہ کو غین سے ملانا، غین پر طا پر، لئی یا لین ہے، لیلا نہیں پڑھنا، لیلہا ہا الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے، وَأَخْرَجَ خا پر را پر، جیم کو جلدی پڑھنا ہے، ضحا ضاد پر حا وستحلق سے ادا کریں گے، یہ باریک پڑھا جائے گا، ہا الف مدہ ہے، یہ دو حرکات لمبا کریں گے، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات تاریک کر دی اور اس کا دن روشن کر دیا۔